بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہے 21 مارچ اور دن ہے جمعرات کا۔ ناظرین، اب ہم دو ایشو پہ بات کریں گے، ایک جو 9 مئی کی سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اور دوسرا ڈونلڈ لون سے جو کانگریس میں سوالات کیے ہیں اس پہ۔ پہلے ہم 9 مئی کے ضمانت کا جو کیس تھا، جس میں 5 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، جج صاحبان نے خود جو دہشت گردی ہے اس پہ سوالات اٹھا دیے ہیں۔ جج صاحبان نے کہا کہ ٹائر جلانا یا احتجاج کرنا یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے کیا؟ تو ظاہر ہے یہ تو دہشت گردی نہیں ہے نا۔ اصل دہشت گردی تو انہوں نے کہا وہ ہے جو اے پی ایس اسکول میں ہوئی یا کوئٹہ کے جو ہائی کورٹ میں ہوئی تھی، وہ دہشت گردی ہے۔ یہ دہشت گردی تو نہیں ہے کہ عوام اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرے، یا ٹائر جلانا یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ 9 مئی میں غدار ہیں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے ثبوت مانگے کہ اس کے کیا ثبوت ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، وہ ادھر جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے، کیا ان کا ریکارڈ ہے، لے کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی، وہ انہوں نے توڑ دیے تھے، جو احتجاج کرنے والے تھے دہشت گردوں نے توڑ دیے تھے۔ اچھا، تو پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ ہم پیش کر دیں گے ثبوت کہ یہ دہشت گرد ہیں، تو ابھی ثبوت کدھر چلے گئے وہ؟ پھر جج صاحبان نے کہا ابھی تو یعنی موبائل کا دور ہے، ہر بندہ ویڈیو بنا لیتا ہے، کوئی ویڈیو نہیں ہے آپ کے پاس۔ اور جب مقدمہ درج کیا گیا تو ان کے جب نام لکھے گئے تو انہیں کیسے پتا تھا کہ ان کے نام یہ ہیں؟ اور ویسے بھی واقعہ لاہور میں ہوا ہے اور جو اس کا گواہ ہے وہ پنڈی کا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے یہ کیس جو ہے وہ دہشت گردی کا اڑا کے رکھ دیا ہے کہ یہ دہشت گردی نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے تمام 9 مئی کے جو قیدی ہیں ان کی راہیں ہموار ہو گئی ہیں۔ ناظرین، خواجہ آصف صاحب جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں، وزیر دفاع ہیں، جو کہ سیال کوٹ سے نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے آئے ہیں، ان کے جو مد مقابل تھی وہ عثمان ڈار کی والدہ صاحبہ تھی، جو کہ فارم 45 کے مطابق جیتی ہوئی ہیں، لیکن فارم 47 کے مطابق خواجہ آصف کو جتایا گیا تھا۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک پروگرام میں ٹیلی ویژن نیوز میں انہوں نے جنرل باجوہ بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف ایک بات کی تھی جس کی وجہ سے مجھے تھریٹ کیا گیا ہے۔ اب یہ حالات آ گئے ہیں کہ ملک کے ڈیفنس منسٹر کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان دور میں جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، افغان طالبان کے ساتھ، کوئی انہیں سوات میں کہیں لایا گیا تھا، کہ میں نے اس کے خلاف بات کی تھی کہ یہ ان کا فیصلہ غلط تھا، اس وجہ سے مجھے تھریٹ کیا گیا ہے۔ ابھی تو نہ جنرل باجوہ جنرل ہیں، وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہیں، جنرل فیاض بھی ریٹائر ہو گئے ہیں، تو یہ تھریٹ کنہوں نے انہیں تھریٹ کیا ہے؟ اب ہم بات کریں گے ڈونلڈ لو پہ، جو کانگریس میں، امریکہ کی کانگریس میں ان پہ سوالات کیے گئے ہیں۔ ناظرین، جب ان پہ سوالات کیے گئے تو ڈونلڈ لو نے پاکستان میں مداخلت سے انکاری ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ جب انہوں نے ایسے کہا تو جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے پاکستانی وہاں پہ، انہوں نے لائر لائر جھوٹا جھوٹا کے نعرے لگانے شروع کر دیے، جس پر پھر ڈونلڈ لو نے یہ بھی کہا کہ مجھے بہت تھریٹ ہے پاکستان سے، یہ لوگوں سے مجھے اس کی وجہ سے بہت تھریٹ ہے، مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں۔ عوام نے 804 قیدی کے نعرے بھی لگانے شروع کر دیے۔
یہ تاریخ میں پہلی بار وہ ہوا ہے کہ پاکستان کے متعلق امریکہ میں ایسے سوالات کیے گئے ہیں. انہوں کے کانگریس سینیٹر ممبر نے کانگریس کے ایک سینیٹر ممبر نے پاکستان میں جو شکیل افریدی ہے CIA کا ایجنٹ قید میں ہے اس پہ بھی سوال کیے گئے کہ کیا اس کو رہا کرنے کے لیے کچھ کیا ڈونلڈ لو نے عافیہ صدیقی کے بدلے. یہ شکیل افریدی وہ ہے جس نے پاکستان میں اسامہ بن لادن کو پکڑانے کے لیے اہم کردار ادا کیا. ویسے خبر تو یہ جھوٹ ہی ہے کہ پاکستان میں اسامہ بن لادن تھا، یا اس پہ جو کمیشن بنا تھا عدالتی آج تک اس کی رپورٹ سامنے نہیں آئی. تو ڈونلڈ لو جو تھا انہوں نے یہ اس پہ انکار کیا کہ میں نے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں کی. اور جو امور خارجہ کی کمیٹی ہے امریکہ میں، انہوں نے بھی امریکی سفیر کو اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے کہا ہے. اچھا، پاکستان میڈیا میں جو خبریں چل رہی ہیں وہ اور متضاد چل رہی ہیں. اصل میں امریکہ میں یہ ڈیمانڈ ہونے جا رہی ہے پاکستان میں کہ الیکشن پہ آڈٹ کیا جائے اور ایک فری اینڈ فیئر کمیشن بنایا جائے جو اس کا آڈٹ کرے کہ پاکستان میں الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں کہ نہیں. ناظرین، یہ آنے والے دنوں میں خبر آ جائے گی، اور جب یہ خبر آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کے لیے اچھی خبریں دے سکیں، آپ کو بر وقت پہنچ سکیں. شکریہ.